بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حاضرین محترم، شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگے تھے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں شداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اسی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قدامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی اٹھا نہ سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قبضہ کر گئے تھے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے میں قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق کو کمال کے عروج پر پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار نہ تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہ تھی کہ اس کے مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء اور مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کی عبادت کروں۔ سمجھانے والے نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے یہ پوچھا کہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کے تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والے نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود ہی بنا سکتا ہوں۔ دوستو، اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کروائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بانجے زحاف کو ایک خط لکھا جو ایران کا حکمران تھا۔ اس نے کہا کہ جتنا بھی سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ اس کے بانجے نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کرندے روانہ کیے جو بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر لائے۔ دوستو، شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کروائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کروایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے ہیرے اور جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک اور عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک اور عنبر کی خوشبو سارے شہر میں پھیل جاتی۔ ناظرین گرامی، بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کروائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزن کیا اور ارد گرد سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم و شان جنت نما شہر 300 یا 500 سال میں مکمل ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 برس تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا، اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالی شان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا کہ اب تو موت کے پنجے سے آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سن کر شداد کا رواں رواں کانپنے لگا اور اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہا ہے؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ حاضرین محترم، اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر آنے واحد ختم ہو گیا اور جنت جانے کی بجائے ملک عدم پہنچ گئے۔ ناظرین محترم، اس واقعے میں حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔